بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد عدد کل حرف کتب ویکتب الی ابد العابدین ودہر الداہرین یا ارحم الراحمین یا رب العالمین. اما بعد، میرے محترم دوستوں بزرگوں، حق تعالی شانہ کا کرم ہے کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ اور قیمتی ترین عشرہ ہمیں اب ملنے والا ہے، اور اس عشرے کے تقاضے بہت ہیں، اور کوشش یہ کی جائے کہ اس عشرے کا کوئی بھی لمحہ، کوئی بھی منٹ، کوئی بھی سیکنڈ ہمارا ضائع نہ ہو، اللہ کی نافرمانی میں نہ گزرے، اللہ کی یاد اور دین کے کام میں ہمارا یہ وقت سارا گزرنا چاہیے. سب سے پہلی شب جو ہمیں عطا ہوگی وہ 21ویں شب ہے، اور 21ویں شب بہت ممکن ہے کہ بھی لیلۃ القدر بھی ہو سکتی ہے. تو اس یقین کے ساتھ ہم نے 21ویں شب کی عبادتیں کرنی ہیں اور اعمال کرنے ہیں کہ بھئی یہی جو ہے شب قدر ہے، اور بس اسی شب میں ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اور اسی شب میں ہم نے اپنی حاجت رب سے پوری کرانی ہے. تو 21ویں شب جب شروع ہو تو مغرب کی نماز کے بعد جب آپ مغرب کی نماز سے فارغ ہو جائیں تو سب سے پہلے ایک دفعہ سورہ یاسین پڑھ لیجئے، اور سورہ یاسین پڑھنے کے بعد 21 دفعہ سورۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یہ سورت پڑھ لی جائے. اس کے بعد اپنے مقاصد کے لیے دعا کر لی جائے. پھر عشاء کی نماز پڑھ لیجئے. عشاء کی نماز کے بعد تراویح کا اہتمام ہو جائے، اور تراویح سے فارغ ہو کر پھر بے شک آپ نے اگر کوئی کھانے پینے کی کوئی ترتیب ہے یا اگر کوئی آرام کرنا چاہتے ہیں تو گھنٹہ 2 گھنٹہ آرام کی ترتیب بھی بن جائے. تو یہ اصل میں ان مبارک راتوں میں اگر کوئی تھکا ہوا ہے اور وہ اس نیت سے کہ چلو بھئی میں گھنٹہ 2 گھنٹہ ذرا آرام کر لوں پھر اٹھ کے میں رب کی یاد میں لگ جاؤں گا، تو اللہ تو نیتوں پر فیصلے کرنے والے ہیں. تو جو اس نیت سے بھی آرام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی انشاءاللہ عبادت کا اور اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. تو اگر تراویح کے بعد کوئی ترتیب ہے کھانے پینے کی تو وہ کر لی جائے. اگر آرام ہے طبیعت میں تو گھنٹہ 2 گھنٹہ آرام کر کے پھر آپ تر و تازہ ہو کے کھڑے ہو جائیں کہ بھئی اب یہ پہلی طاق رات ہے اور اس کو ہم نے ضائع نہیں ہونے دینا. اس میں سب سے پہلے آپ 2 رکعت نفل پڑھیں لیلۃ القدر کی نیت سے، اور اس میں ترتیب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد 7 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لی جائے. دونوں رکعتوں میں یہی ترتیب ہو، سورہ فاتحہ کے بعد 7 دفعہ سورہ اخلاص. دونوں رکعتیں اسی ترتیب سے پڑھ لیں، اور 2 رکعتیں پڑھ کے جب سلام پھیریں تو 70 دفعہ استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ 70 دفعہ یہ پڑھ لیجئے. حدیث میں آتا ہے کہ جس نے لیلۃ القدر میں اس ترتیب سے یہ 2 رکعت نوافل ادا کر لیے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے ماں باپ کی بخشش فرما دیں گے. تو اب یہ پہلا ہی انعام اتنا قیمتی ہے کہ سب کو شوق ہونا چاہیے کہ بھی میں پڑھ لوں، میرے ساتھ ساتھ میرے ماں باپ کا بھی بھلا ہو رہا ہے. تو ان نوافل کا پہلا اجر تو یہ ہے کہ بھئی میری بھی بخشش ہو رہی ہے، میرے ماں باپ کی بھی بخشش کے فیصلے ہو رہے ہیں. اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجیں گے
کہ جاؤ جنت میں اس کا جو ہے وہ محل بناؤ، اس کی تعمیر شروع کرو، اور جنت میں اس کے نام سے جو ہے درخت لگاؤ، اور جنت میں اس کے گھر کے ساتھ جنت کی نہریں جاری کر دو۔ اور یہ دوسرا انعام ہے کہ جنت میں محل بن رہا ہے، اللہ نے فرشتوں کو لگا دیا مزدوری پہ، ادھر آپ نے نوافل ادا کیے، ادھر فرشتے اپنی ڈیوٹی پہ کھڑے ہو گئے۔ اب آپ کے لیے محل تعمیر ہو رہے ہیں، جنت میں درخت لگائے جا رہے ہیں، اور صاحب جنت کی نہریں آپ کے لیے جاری کی جا رہی ہیں۔ اور تیسرا انعام جو ہے وہ بھی بہت پیارا ہے، وہ کیا کہ دیکھو جب تمہاری موت کا وقت آئے گا تو اللہ تعالی تمہیں دنیا سے لے جانے سے پہلے یہ سارا منظر جنت کا تمہیں دکھائیں گے، تمہارے آگے پیش کیا جائے گا کہ دیکھ لے میرے بندے، تو نے شب قدر میں جو محنت کی تھی ہمیں وہ اتنی پسند آئی، یہ ذرا تو نقشہ دیکھ لے، یہ تیری جنت ہے، یہ تیرا محل ہے، یہ تیرے درخت ہیں، اور یہ تیری نہریں ہیں جنت کی جو بہہ رہی ہیں۔ اب تصور کیجئے، سبحان اللہ، موت کے وقت اگر جنت کے نظارے ہوں تو بتائیے موت کسے بری لگے، موت کسے تکلیف دے۔ تو یہ 2 رکعت نوافل پر اگر اللہ پاک اتنا کچھ عطا فرمائے تو یہ شب قدر کی برکت ہے۔ تو یہ 2 رکعت نوافل اس ترتیب سے پڑھنے ہیں، اور فرمایا کہ دوسرے 2 رکعت نفل اس ترتیب سے پڑھ لیے جائیں کہ سورہ فاتحہ کے بعد 5 دفعہ آیت الکرسی، 5 دفعہ سورہ اخلاص، 5 دفعہ سورہ فلق، اور 5 دفعہ سورہ ناس۔ یہ چاروں صورتیں 5 دفعہ پڑھ لیں، آیت الکرسی 5 دفعہ، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس 5 دفعہ۔ تو دونوں رکعتوں میں اسی ترتیب سے پڑھ لیا جائے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ 70 دفعہ درود شریف پڑھ لیا جائے، اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے، اور پھر جو ہے دعائیں مانگی جائیں اپنی حاجتوں کے لیے۔ تو فرمایا حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس کا اجر کیا ہے؟ اس کا اجر صلاتہما لا یحصی، کہ اس نماز کا جو اجر ہے وہ ایسا ہے کہ جیسے کبھی نہ ختم ہونے والا، اس اجر کا کوئی احاطہ کر ہی نہیں سکتا، یعنی ایسا کبھی نہ ختم ہونے والا اجر و ثواب اللہ پاک ان نوافل کے پڑھنے والوں کو عطا فرمائیں گے۔ تو 2 رکعت وہ ہو گئے، 2 رکعت یہ نوافل ہو گئے۔ یہ 21ویں شب میں یہ محنت انشاءاللہ ہم سب نے کرنی ہے۔ اس کے علاوہ یہ تو 2 کر کے 4 نوافل ہو گئے، ترتیب میں نے سمجھا دی۔ اس کے علاوہ 21ویں شب میں 313 دفعہ لا الہ الا اللہ راحم المساکین، لا الہ الا اللہ راحم المساکین، 313 دفعہ یہ وظیفہ پڑھیں، اول آخر 3 دفعہ درود شریف پڑھیں، اور جو بھی کوئی ایک حاجت آپ کی، کوئی ضرورت، کوئی حاجت جو انتہائی آپ کی ضروری ہو، وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیے گا 21ویں شب کی برکت سے اور اس وظیفے کی برکت سے اللہ تعالی آپ کی وہ حاجت انشاءاللہ پوری کر دیں گے۔ اگر کوئی پریشانی ہے تو وہ ایک پریشانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیجئے، یہ وظیفہ پڑھ کے آپ خود دیکھیں گے کہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ کیسے اس پریشانی کا خاتمہ کریں گے۔ اگر بیماری ہے کوئی تو اس کے لیے بھی یہی نیت ہے، یہی طریقہ ہے۔ تو یہ 21ویں شب کے اعمال ہیں، یہ سارے نوافل بھی ہو جائیں، وظائف بھی ہو جائیں، تو اور پھر خوب اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا کر رو رو کر دعائیں مانگے، سجدے میں جا کے خوب دعائیں مانگے۔ ہم دعائیں مانگنے میں بہت کمزور ہیں، نوافل لمبے لمبے پڑھ لیں گے، تسبیحاں بھی پڑھ لیں گے۔ بھئی جتنا ٹائم نوافل اور تسبیحوں کو دے رہے ہیں اتنا ٹائم آپ دعا کو بھی دیں، آدھا گھنٹہ، 40 منٹ، پونا گھنٹہ، اللہ توفیق دے تو 1 گھنٹہ ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگتے رہیں، سجدے میں پڑے رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں۔ تو یہ راتیں تو ہیں اسی لیے
تو یہ 21ویں شب کے اعمال ہیں، آپ کیجئے اور اس عاجز اور فقیر کو بھی دعا میں یاد رکھیں۔